السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جہانداد بلوچ اور آپ میرا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں مثال بن کر جیو۔ آپ لوگوں کے سامنے جس طرح کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، آپ لوگوں نے بہت ریسپانس دیا اور ویڈیو دیکھی اور کمنٹس دیے آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں، اور مزید میں آپ لوگوں سے یہ تمنا رکھتا ہوں کہ آپ اس خیر کے کام میں، خیر کی بات کو آگے پھیلانے میں میرے ساتھ معاون بن کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر سی حدیث رکھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہوگا، جو وزنی چیز ہوگی، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اب اچھے اخلاق کے اندر بہت ساری صفات آتی ہیں۔ مثال کے طور پر میری آنکھ ہے، میں اس کو کس طرح بھلائی کے لیے استعمال کروں، یہ بھی اخلاق کے زمرے میں آتا ہے۔ میری سوچ ہے، میں اس کو کس طرح خیر کے کاموں میں آگے بڑھاؤں، یہ بھی ایک اخلاق کے زمرے میں ہے۔ میرا ہاتھ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے پاؤں ہیں کہ یہ غلط کام کی طرف نہ چلیں، میرا یہ 5-6 فٹ کا وجود ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن لڑائی جھگڑے کی بنیاد، فساد کی بنیاد اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ کا سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ انسان کی زبان ہے۔ اور خصوصاً حالیہ دنوں کے اندر، کیونکہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہے، انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے تو یہ بہت بڑی ایک دولت ہے، بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ میری اس زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین ایمان والا، کامل ایمان والا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ کامل ایمان والا قرار دیا، بہترین ایمان والا قرار دیا۔ تو ان دنوں کے اندر ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں۔ میرا ایک نظریہ ہے، میری ایک سوچ ہے، میں جس کو منتخب کرنا چاہتا ہوں، جس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں، وہ ایک میرے اختیار میں ہے، لیکن میں اپنے اس اختیار کے اوپر کسی کو کیوں مجبور کروں اور زبان کے حوالے سے کسی کو کیوں گالی دوں، زبان کے حوالے سے کیوں کسی کو برا بھلا کہوں۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گویا کہ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو برا بھلا کہہ کے گویا کہ اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو، اپنے عزیز و اقارب کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ان تمام بری خصائل سے، ان بری صفات سے اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر خصوصی طور پہ محفوظ رکھیں۔ اور یہی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے فیملیاں اجڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عزیز و رشتہ دار، اقارب، دوست، احباب ہر ایک دوسرے سے جدا نظر آتے ہیں۔ سالہ سال گزرتے ہیں، دوسرے الیکشن کے آنے تک وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی غلط حرکتیں ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے اہل و عیال کو بچانا، اپنے معاشرے کو بچانا، اپنے دوست و احباب کو بچانا، یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان مبارک صفات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً ان دنوں کے اندر اپنی زبان کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کی بات کہنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔